الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. رمضان المبارک کے آغاز میں بس اب 2 دن یا بہت سے بہت 3 دن رہ گئے ہیں. جمعہ کا دن گزار کر سنیچر کی شب میں مغرب کے وقت چاند نظر آئے گا، یا سنیچر کا دن گزار کر اتوار کی شب میں مغرب کے وقت چاند نظر آئے گا. 29 تاریخ کا چاند ہوگا یا 30 تاریخ کا چاند ہوگا. مہینہ قمری مہینہ 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، اور 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے یہ اس اعتبار سے کہ چاند آنکھوں سے 29 تاریخ کو یعنی 30ویں شب میں نظر آ جاتا ہے، یا 30 تاریخ گزرنے کے بعد پھر کیونکہ اس کے آگے گنجائش ہوتی نہیں اور یہ گنجائش نہیں ہوتی اس لیے نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام طے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اور اس کائنات میں ستاروں اور سیاروں کی گردش کا جو نظام بنایا ہے، سورج کے گرد زمین کی گردش اور زمین کے گرد چاند کی گردش کا اللہ کا طے کردہ ایک نظام ہے. اور یہ وہ نظام ہے جس کو دنیا کی ان قوموں نے جاننے کی کوشش کی جنہوں نے فلکیات کے موضوع پر، حسابات کے موضوع پر پوری توجہ مبذول کی، بڑی محنت کی. تو بڑی جد و جہد کے بعد شمسی تقویم تیار ہوئی. اب قمری تقویم بھی تیار ہے، اور جو قمری تقویم تیار ہے اس کی بنیاد پر اگر شمسی تقویم کی طرح عمل کیا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک سائنسی عمل ہوگا اور ایک کائناتی حقیقت پر عمل ہوگا اور اللہ کے نظام پر عمل ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی تقویم کا ذریعہ بنایا ہے اور چاند کو بھی تقویم کا ذریعہ بنایا ہے، اور دیگر جو سیارے ہیں ان کا ہماری زمین سے تقویم کا تعلق نہیں ہے. مریخ کا ہماری زمین سے، یا عطارد کا یا زحل کا وہ تعلق نہیں ہے کہ ہم ان کے ذریعے سے اپنی سالانہ جنتری تیار کریں اور ہم اپنے دن، سال کے اور مہینے کے ان کے ذریعے طے کریں. لیکن جہاں تک تعلق ہے سورج اور چاند کا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہی میں یہ بات ارشاد فرما دی ہے. کہیں ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 96 ہے، جس میں یہ بات اللہ نے فرمائی ہے کہ صبح کی پود اللہ ہی تو پھاڑتا ہے اور رات کو اس نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا ہے. سورج اور چاند کے ذریعے حساب ہوتا ہے، سورج اور چاند کے ذریعے سے سال اور مہینوں کے دن طے ہوتے ہیں، تاریخیں طے ہوتی ہیں. اور ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس کا نظام ہے، اس کا طے کردہ منصوبہ ہے جو غالب بھی ہے اور جس کا علم لامتناہی ہے. اسی طرح قرآن پاک کی سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الشمس والقمر بحسبان. سورج اور چاند حساب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، حساب کے لیے معاون ہیں. اللہ نے ان کے ذریعے ایک حساب کا نظام بنایا ہے. سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لوگوں کے لیے ایک جنتری بنا دیا ہے،
اور اسی طرح آپ سورہ یاسین کی آیت نمبر 39 کو پڑھیے، جس میں فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، چاند کے ہم نے ایک رفتار طے کی ہے اور منزلیں طے کی ہیں۔ چاند اپنی گردش میں اپنی منزلوں کو طے کرتے کرتے زمین کی پوری گردش مکمل کر دیتا ہے، یہاں تک کہ بالکل ہلال کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اور اسی طرح آپ سورہ یونس کی آیت نمبر 5 میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ وہی اللہ ہے جس نے سورج کی ذاتی روشنی بنائی، بہت تیز روشنی بنائی، اور چاند کے اندر ایک نورانیت پیدا کی، اور وہ مستعار روشنی ہے، سورج کے عکس کے نتیجے میں اس کو ہم نے روشنی عطا کی ہے۔ اور پھر چاند کی جو منزلیں ہیں اس کی رفتار کی وہ بھی طے کر دی ہیں تاکہ سالوں کی گنتی تمہیں معلوم ہو، یعنی سالوں کا تم اندازہ لگاؤ اور حساب لگا سکو، تاریخ طے کر سکو۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کے بہت سے فائدے رکھے ہیں، ظاہر ہے کہ سورج کے بہت سے فائدے ہیں جن کا تعلق اس زمین میں حرارت کے نظام سے ہے، اور زمین کے نباتات سے ہے، انسان سے ہے، بہت سی چیزوں سے ہے، اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ لیکن یہاں جس سیاق و سباق میں بات کی جا رہی ہے اس میں جو اسلامی جنتری کی نظام کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ بھی تخلیق فرمائی ہے برحق تخلیق فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے کہ جو علم رکھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں اور حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ بات پیش فرماتا ہے۔ ایسے ہی سورہ بقرہ میں ایک سوال کا ذکر کیا گیا ہے کہ یسألونک عن الاہلہ، کہ اے نبی لوگ آپ سے ہلال کے بارے میں یعنی چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، چاند گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، ہلال کی طرح نمودار ہوتا ہے، پھر آخر میں ہلال کی طرح ہو جاتا ہے، بیچ میں وہ 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے جو بالکل مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو سوال کیا گیا، اب اس زمانے میں لوگ ذہنی طور پر اتنے تیار نہیں تھے کہ ان کو ایسٹرونومی پڑھائی جائے، ان کو فلکیات کے سبق پڑھائے جائیں۔ ظاہر ہے کہ جس کے مبادی موجود نہیں تھے اس کے بحث کو چھیڑنے کے کوئی معنی نہیں تھے، اس لیے جب کوئی سائل سوال کرے تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، اور اس کی سطح کیا ہے، اس کے ذہن کی استعداد کیا ہے۔ ان باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالی نے جواب جو ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آیت 189 ہے، جس میں فرمایا قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ والحج، آپ کہہ دیجئے کہ یہ اوقات کا نظام ہے، لوگوں کے لیے ہے، اور خاص طور پر حج کا تذکرہ کیا گیا کیونکہ جس مقام پر یہ آیت کریمہ ہے وہاں پھر آگے چل کر حج کے احکام بھی بیان کیے جا رہے ہیں، اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی گئی۔ یہاں سے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا جو کائناتی نظام ہے، تکوینی نظام ہے، وہ اللہ کی تخلیق ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا تشریعی نظام ہے یعنی قانونی نظام ہے وہ بھی اللہ کا فیصل کردہ ہے، عطا کردہ ہے، اور اللہ نے اس کو طے فرمایا ہے۔ اس لیے تکوینی نظام و تشریعی نظام میں، آسمانی نظام میں اور زمینی نظام میں، قانونی نظام میں اور اللہ کے مادی فیصلوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ سائنس ایک الگ چیز ہے، دین ایک الگ چیز ہے۔ سائنس اس وقت تک الگ ہے جب تک وہ مفروضات پر مبنی ہو، تخیلات پر مبنی ہو، لیکن اسے سائنس کہتے ہی نہیں۔ پھر وہ چیزیں محض خیالات ہوتے ہیں،
فلسفی میں بہت سے توہمات ہوتے ہیں، بہت سے ظن ہوتے ہیں اور اوہام ہوتے ہیں، لیکن سائنس کہتے ہی اس کو ہے جس کے تجربات اتنے ہو جائیں کہ وہ ایک فیکٹ بن جائے، ایک حقیقت بن جائے جس کا پھر انکار نہ کیا جا سکے۔ جو چیز اس درجے تک پہنچ جائے وہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہوتا ہے۔ اور جو چیز حقیقت ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو وجود عطا فرمایا ہے، سمندر سے بھاپ اٹھتی ہے اور ایک مرحلے تک پہنچ کر وہ بادل میں تبدیل ہوتی ہے، اور بادل سے بارش ہوتی ہے، اور بارش زمین پر گرتی ہے، اور زمین کے اندر رویدگی کی صلاحیت اس سے پیدا ہوتی ہے، ایک زندگی کی رو دوڑ جاتی ہے، اور پھر نباتاتی دنیا وجود میں آتی ہے، بھی ہیں، اور یہ سائنٹیفک فیکٹس ہیں۔ تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے طے فرمائی ہیں، جو نظام الہی ہے، وہ نظام الہی جو فلکیات میں بھی کام کر رہا ہے اور اس دنیا میں کام کر رہا ہے اور اس فضا میں کام کر رہا ہے، اور اس زمین کے نیچے جو بھی چیزیں ہیں، جو دھاتیں ہیں، جو سیال مادے ہیں، ان میں کام کر رہا ہے، یہ شریعت کے عین مطابق ہے۔ ان میں اور شریعت میں، یعنی اللہ کی طرف سے یہ چیزیں بھی طے کی گئی ہیں، اور اللہ کی مخلوقات ہیں، اور وہ اللہ کے احکام ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے احکام، اللہ کی سنتوں، اللہ کے نظام، اللہ کی طرف سے طے کردہ حقائق سے کبھی نہیں ٹکرا سکتے۔ اس لیے یہ بات ذہنوں سے نکال دینا چاہیے، اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ اسلام میں کوئی بات ایسی ہو سکتی ہے جو سائنس کی حقیقت سے ٹکراتی ہو، واقعے کس سے الگ ہو، بالکل نہیں۔ بلکہ محدثین نے تو یہاں تک بیان کیا کہ اگر کوئی حدیث ایسی ہو جو واقعے کے خلاف ہو تو لازماً وہ حدیث قابل تردید ہے، وہ حدیث صحیح نہیں مانی جائے گی۔ واقعے سے ہٹ کر کوئی چیز صحیح، ہاں واقعہ ہو، یہ نہیں کہ وہ مفروضہ ہو، یہ نہیں کہ وہ خیال ہو، یہ نہیں کہ وہ جھوٹی بات ہو، کوئی اگر واقعہ ہے جس کا سب لوگ مشاہدہ کر رہے ہیں اور اس سے ہٹ کر کوئی بات کہی جائے تو وہ خرافت ہے، خرافات میں سے کوئی بات ہے، وہ ایک وہمی بات ہے، وہ مراقی دماغ کی بات ہے، وہ ایک مریض انسان کی بات ہے، وہ بات صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو بڑے بڑے محدثین نے واقعات کے خلاف اگر کوئی بات کہی گئی ہے تو اس کو رد کر دیا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہو سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ایسی نہیں فرمائی جو واقعات کے خلاف ہو، جو حقائق کے خلاف ہو، جو سائنٹیفک فیکٹس کے خلاف ہو۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جو چیزیں لوگوں کو 100 سال 200 سال کے اندر معلوم ہوئی اور آج معلوم ہو رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحی کی بنیاد پر جو علم اللہ نے دیا، اس علم کی بنیاد پر ان حقیقتوں کا اظہار فرما دیا تھا۔ آج ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کورونا وائرس کے بارے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کی جا رہی، لاک ڈاؤن کی جا رہی، ان کی بنیادی ہدایات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے دے دی تھی۔ اور کتنی باتیں، یہ تو ایک مستقل موضوع ہے قرآن اور سائنس کا، اور حدیث اور سائنس کا۔ بڑے بڑے محققین نے اس موضوع پر لکھا ہے، اور بڑے بڑے اس سلسلے کے لیکچررز ہیں جن کے بیانات یوٹیوب پر موجود ہیں، اور جو مختلف سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں ان میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہ بیانات موجود ہیں، تقاریر موجود ہیں، تحقیقات موجود ہیں۔ اب یہ تمہید میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ عام طور پر ایک بات ذہن میں بیٹھ گئی ہے اور وہ چلی آ رہی ہے، اس طرح جیسے وہ متفق علیہ مسئلہ ہو اور علماء کے درمیان اس سلسلے میں دو رائے بالکل نہ ہو۔ وہ یہ کہ ہمیں چاند آنکھ سے دیکھنا ہے، اور اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے، اس حدیث کے ظاہری الفاظ کا جہاں تک تعلق ہے، ان سے یہی سمجھایا گیا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فأکملوا عدۃ شعبان۔ آپ نے شعبان کے موقع پر یہ بات فرمائی تھی، 30 یوما یا فقدروا لہ، کہیں یہ الفاظ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر عید شروع کرو۔ یہ ترجمہ میں جو کر رہا ہوں وہ ترجمہ ہے جو رکھا، اور جو پچھلا مہینہ ہے اس کا اختتام ہو گیا۔ تو یہاں سے یہ بات چلی، اور پھر وہ ایسی چلی کہ
حسابی تحقیقات اور شمسی تقویم اور قمری تقویم کی جو تحقیقات سامنے آتی چلی گئیں ان سے آنکھیں موند لی گئیں۔ شمسی تقویم کے بارے میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں، یعنی وہاں جو حسابات ہیں وہ حسابات 100% صحیح مان لیے گئے ہیں، اور واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو لہذا کبھی کوئی فرق وہاں نہیں پڑتا کہ اب جنوری ہے کہ نہیں، فروری ہے کہ نہیں، مارچ ہے کہ نہیں۔ ایک چیز ہے جو طے شدہ ہے، اور یہ طے شدہ اس لیے نہیں ہے کہ یورپ نے یہ طے کر لیا ہے یا امریکہ نے طے کر لیا ہے، یہ اللہ نے طے کیا ہے۔ اللہ نے جو سورج بنایا ہے، اور اللہ نے جو سورج کی گردش رکھی ہے، اور اللہ نے جو سولر سسٹم رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کی جو سورج کے گرد گردش رکھی ہے، اس کا جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس سسٹم کا یہ تقاضا ہے کہ مہینہ فلاں مہینہ اتنے دن کا ہو، فلاں مہینہ اتنے دن کا ہو۔ مہینوں کے دنوں اور ناموں کو طے کر لیا گیا، وہ نام رکھ لیے گئے، اور نام عربی میں بھی ہیں اور انگریزی میں بھی ہیں اور ہندی میں بھی ہیں۔ یہ ناموں کا جہاں تک تعلق ہے، کسی بھی حقیقت کا کسی طرح سے تذکرہ ہو سکتا ہے، کوئی نام اختیار کیا جا سکتا ہے، کوئی نبی کہے، کوئی پیغمبر کہے، کوئی میسنجر کہے، کوئی پروفٹ کہے، کوئی اپوسل کہے، اللہ کو کوئی ایشور کہے، کوئی یہوہ کہے، کوئی لارڈ کہے، کوئی گاڈ کہے۔ یہ فرق ہے زبانوں کا۔ الگ الگ زبانوں میں کسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے تعبیرات اختیار کی جاتی ہیں، اور تعبیرات میں بھی کہیں کہیں پر غلطیاں ہوتی ہیں کہ جو اس کی صفات ہیں، خصوصیات ہیں، کمالات ہیں، کوئی ان کو سمجھ پاتا ہے، کوئی نہیں سمجھ پاتا ہے۔ لیکن بہرحال اللہ کا ایک ایسا بنایا ہوا نظام ہے کہ 365 دن میں زمین اپنی اس گردش کو پورا کر لیتی ہے جو سورج کے گرد گردش ہوتی ہے، اور جہاں تک چاند کا تعلق ہے وہ اپنی ایک گردش ہے جس کو وہ زمین کے گرد چلتے چلتے پورا کرتا ہے۔ 354 دن میں زمین کے گرد چاند اپنی گردش پوری کرتا ہے، اور یہ صرف 354 بالکل ایگزیکٹ نہیں ہے، بلکہ 354 دن 8 گھنٹے 48 منٹ 36 سیکنڈ میں یہ ایک پوری گردش مکمل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح یہ جو ماہانہ گردش ہوتی ہے چاند کی زمین کے گرد، 29 دن 12 گھنٹے 44 منٹ 3 سیکنڈ میں جا کر اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ یعنی زمین کے گرد جو اس کی گردش ہے اس کی یہ تکمیل ہوتی ہے۔ تو اب ایک ایسا حسابی نظام ہے، 2 2 4 کی طرح جس طرح حساب ہے، ویسی فلکیات کے بہت سے حسابات طے شدہ ہو گئے ہیں۔ آج انہی حسابات کا یہ نتیجہ ہے کہ سیٹلائٹ سسٹم دقت کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور یہی وہ سسٹم ہے جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مغربی دنیا نے راکٹ تیار کیے، جہاز تیار کیے، میزائل تیار کیے، کمپیوٹر تیار کیا، اور یہ حساب ایسا ہے کہ ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کی اس میں رعایت کی گئی۔ روزانہ ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے ہیں، اور پھر خود استفادہ کر کے یا ایجاد کر کے ہم چیزوں کو پیش نہیں کرتے ہیں۔ جہاز پر ہم بیٹھتے ہیں، جب یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جہاز 1 گھنٹہ 15 منٹ میں فلاں مقام پر پہنچے گا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس مقامی ایئرپورٹ سے اڑتا ہے اور فضا میں چلتا ہے، اور اس کے بعد اس مقام پر اترتا ہے، اور بالکل ایگزیکٹلی کوئی خاص سبب اگر پیش نہیں آیا تو وہ صحیح وقت پر 1 گھنٹہ 15 منٹ میں فلاں ایئرپورٹ پر اتر جاتا ہے۔ یہ جو حسابی دنیا ہے، جس حسابی دنیا کے ہم ماہر تھے، جب ہم کو نبی پاک علیہ السلام نے یہ حکم فرمایا تھا کہ حساب کا علم حاصل کرو، خلفائے راشدین نے یہ حکم فرمایا تھا، خاص طور پر میراث کے احکام جو حساب ہی پر مبنی ہے کہ کسی کا جو ورثہ ہے وہ کس طرح تقسیم ہوگا، ماں باپ میں اور بیٹوں میں اور بیٹیوں میں اور بیوی میں اور دیگر رشتہ داروں میں، تو پائی پائی کا حساب اتنا دقیق ہوتا ہے جو بڑا مشکل ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا الفرائض، یہ جو فریضے ہیں یعنی میراث کے جو حصے ہیں ان کی تفصیلات سیکھو۔
تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی تفصیلات بھی اور جو تقویمات ہیں ان تقویمات کو سیکھنے کا مسلمانوں نے اتنا اہتمام کیا کہ دنیا نے اعتراف کیا کہ حسابی دنیا میں مسلمانوں سے کوئی فائق نہیں ہوا۔ واشنگٹن میں ایک بڑے میوزیم میں میرا جانا ہوا تو اس میوزیم کے سامنے کی دیوار پر میں نے یہ تحریر دیکھی کہ مغربی دنیا مسلمانوں کی رہین منت ہے فلکیات کے بارے میں اور بحری سفروں کے بارے میں، یعنی جہاں تک تعلق ہے مسلمانوں نے جو کمپس تیار کیا اور مسلمانوں نے جس طرح مسافتوں کو طے کیا اور مسلمانوں نے اپنے دور تک کی فلکیات کو جس گہرائی کے ساتھ حاصل کیا، اس کا نتیجہ یہ کہ یورپ مسلمانوں کے شاگرد بن گیا۔ اب مسلمانوں نے ہی پھر یورپ کو سکھایا۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی جس کو بعض ہمارے مولوی صاحبان نے، یہاں تک کہ حیرت ہوتی ہے فقیہ صاحبان جو کہلاتے ہیں، انہوں نے بھی اس ظاہری معنی میں اس طرح سے اس کو لے لیا کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے ان امت امیت لا نکتب ولا نحسب، بھائی ہم لوگ تو الٹریٹ ہیں، ہم ان پڑھ ہیں، ہم نہ لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں۔ یہ جو بات نبی پاک علیہ السلام کی حدیث میں بیان کی گئی، اس کو بعض لوگوں نے اس موقع پر استعمال کر لیا کہ بھئی چاند واند کے بارے میں ہم حساب نہیں کرتے، ہم حساب کتاب نہیں کرتے، اور ہم تو بھائی الٹریٹ ہیں۔ تو سبحان اللہ، الٹریٹ تھے تو پھر الٹریٹ آپ قرآن میں اور حدیث میں اور تفسیر میں اور فقہ میں اور نحو میں اور صرف میں اور طب میں اور تمام چیزوں میں کیوں نہ رہے، اسی پر فخر کرتے کہ عرب کا جو دور جاہلیت تھا وہی سب سے اچھا تھا، اور جب تک امیت تھی تو ہم اچھے تھے، یعنی امت کی پہچان یہ ہوئی کہ ہم تو امی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ ہماری یہ حالت ہے ابھی، یعنی امی قوم ہے۔ قرآن میں امی کہا گیا پوری قوم کو، خود نبی کے بارے میں کہا گیا کہ نبی بھی الٹریٹ ہے۔ اب اللہ نے سکھانا شروع کیا، اور جب اللہ نے سکھانا شروع کیا تو پہلی وحی میں نبی سے کہا کہ پڑھیے، اور قلم کا تذکرہ فرمایا۔ تو پڑھنے اور پڑھانے اور لکھنے اور لکھانے کا سب سے پہلا حکم آیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھانے کا جو عمل شروع کیا ہے اور پھر لکھوانے کا جو عمل شروع کیا ہے تو دنیا بدل کے رکھ دی۔ دنیا میں اب جہاں جہاں پر بھی کہیں علم کا چراغ جل رہا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ساتویں صدی عیسوی سے یہ علم کے چراغ اگر جلے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن چراغ سے جلے ہیں، ورنہ دنیا تو ڈارک ایجز سے گزر رہی تھی اور صحیح علم سے دنیا بہت دور چلی گئی تھی۔ تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں میں تو علم کو اتنا عام کیا کہ 100% لوگ پڑھے لکھے ہو گئے، یعنی جاہل کوئی شخص باقی ہی نہیں رہ گیا، کیونکہ آپ کا یہ حکم تھا جو بھی آپ کے پاس آتا ملتا کہ تعلموها وعلموها الناس، جو بات بھی آپ بتاتے کہتے سیکھو سکھاؤ، سیکھو سکھاؤ، اور اتنا زیادہ تاکید فرمائی کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو بھی میرے سامنے موجود ہے اب اس کی ذمہ داری ہے کہ ان تک پہنچائے جو موجود نہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں میں کوئی جاہل باقی نہیں رہ گیا ہے۔ اسلام اور جہالت یہ دو ضد ہیں، اور علم اور اسلام یہ دونوں ایسے ہیں کہ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور یہیں سے علم سائنس کو کہتے ہیں۔ سائنس اور اسلام یہ دونوں سگے بھائی ہیں۔ اسلام ہوگا تو سائنس ہوگی، یعنی نالج ہوگی، یعنی علم ہوگا، یعنی حقیقت ہوگی، یعنی فیکٹس ہوں گے، اور اسلام ہوگا تو خرافات نہیں ہوں گی، توہمات نہیں ہوں گی، فضولیات نہیں ہوں گی، ادھر ادھر کی بیکار باتیں نہیں ہوں گی۔ اسلام کا ان سے جوڑ نہیں، اور اسلام کا جو مکمل جوڑ ہے، تعلق ہے، وہ علم سے ہے اور سائنس سے ہے۔ لہذا اب ایک بات جو سمجھنے کی ہے کہ ہمارے یہاں رؤیت ہلال کا جو موضوع چھڑتا ہے، اور حدیث جس حدیث سے استفادہ کیا جاتا ہے وہ حدیث تو یہ ہوئی کہ لا تصوموا حتی تروا، اس کو جب دیکھ لو تب روزہ رکھو۔ یہ جو ترجمہ کیا گیا یہ ترجمہ صحیح نہیں،
یہ اس وقت کا واقعہ تھا جب امت امی تھی، جب امت الٹریٹ تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے درمیان برپا ہوئے، اگر آپ ان کے درمیان پہلے دن سے سائنسی باتیں شروع کر دیتے اور حساب کے دقیق مسائل چھیڑ دیتے تو وہ تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتے کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. لہذا آپ نے سادگی کے ساتھ اس راستے کو اختیار کیا جو ان کے ہاں معمول بھی تھا. مثلا فجر کا وقت اس وقت ہوگا، اس وقت سے شروع ہوگا جب صبح کی جو پو ہے وہ چوڑائی میں پھٹے. اگر مشرق سے مغرب کی طرف لمبان میں دھاری ہو، جس کو مستطیل کہتے ہیں، تو وہ فجر کاذب ہے. اور اگر افق پر یعنی مشرق کے افق پر روشنی صبح کے اول وقت میں پھیلے تو وہ فجر صادق ہے. فجر کا وقت جو متعین کیا گیا وہ دیکھنے سے، گھڑی نہیں دیکھنا ہے. آج پوری امت آج کا ایک عرصے سے اب صرف گھڑی دیکھتے ہیں. مسجد میں گھڑی لگی ہے، ہاتھوں میں گھڑی ہے، موبائل میں گھڑی ہے. اب لوگ جو ہے وہ حضور کی اس ہدایت پر عمل نہیں کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کو افق میں پر دیکھنا ہے. بلال افق کو دیکھتے رہتے تھے، اور جب آتا کہ اب فجر کا وقت ہو گیا ہے تو فجر کی اذان دیتے تھے. اسی طرح ظہر کے لیے فرمایا گیا جب سورج اپنے بیچ سے رو بزوال ہونے لگے، یعنی جو اس کا درمیانی خطہ ہے، جاڑے میں الگ ہوتا ہے، گرمی میں الگ ہوتا ہے، لیکن بہرحال جو استوا کی حالت کہلاتی ہے، اس کے بعد جیسے ہی زوال کا عمل شروع ہو بس ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد پھر یہی سمجھایا گیا، پھر جب تم دیکھو کہ جو سایہ ہے، ایک ہوتا ہے اس کا اصلی سایہ، یعنی جس وقت وہ بالکل سیدھ میں ہوتا ہے، اس وقت جو بھی سایہ جہاں بھی ہے، کہیں مختصر ہوتا ہے کہیں لمبا ہوتا ہے، تو وہ اصلی سایہ کہلاتا ہے. اب اس کے بعد پھر سایہ کا شمار ہوتا ہے. تو فرمایا کہ کسی بھی چیز کو کھڑا کر دیا جائے مثلا، اور پھر دیکھا جائے کہ اس اصلی سایہ کے بعد جو سایہ ہے، تو اگر ظل المثل ہو گیا، یعنی ایک مثل جو چیز بھی ہے، جو چیز بھی رکھی گئی ہے، اس کے برابر سایہ ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب کہ ظہر کا وقت نکل گیا. اب عصر کا وقت شروع ہو گیا. احناف میں امام ابو حنیفہ کی یہ رائے چلی آ رہی ہے، اگرچہ ان کے دونوں شاگرد بھی اس رائے سے متفق نہیں ہیں، اور امام مالک بھی نہیں ہے، اور امام شافعی بھی نہیں ہے، اور امام احمد بھی نہیں ہے، کہ جب اس کسی چیز کا سایہ اس کے 2 قد کے برابر ہو جائے، 2 مثل ہو جائے، تب جا کر پھر وہ ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے. لیکن یہ رائے صحیح نہیں ہے. اصل رائے وہی ہے کہ ایک مثل اس کے برابر سایہ ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اب عصر کا شروع ہو گیا. پھر عصر کے بارے میں فرمایا کہ جب دیکھو کہ سورج زرد پڑ رہا ہے تو یہ مکروہ وقت شروع ہو گیا. نماز اس وقت پڑھو عصر کی جب سورج کی تمازت ہو، اس کی کرنیں پورے شباب پر ہوں، یہ نہیں کہ جب وہ پیلا پڑ جائے. اور اس کے بعد جب دیکھو کہ سورج کی ٹکیا ڈوب گئی، یعنی اب نظر نہیں آ رہی. جو سمندر کے کنارے رہنے والوں کے لیے تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن آج کل جو شہر ہیں جن میں بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں اور بڑی اونچ نیچ ہے، وہاں ذرا دشواری بھی ہوتی، لیکن پھر بھی ایک مسطح زمین کو دیکھتے ہوئے سورج کی ٹکیا اگر نظر آ رہا ہے کہ وہ اب ڈوب گئی، پوری ٹکیا چھپ گئی ہے، تو مغرب کا وقت شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد اب آپ پھر دیکھتے رہیے یہاں تک کہ جو سورج کے ڈوبنے کے بعد ایک سرخی ہوتی ہے، شفق جسے کہتے ہیں، جب یہ سرخی بھی ختم ہو جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو گیا. یہ جو اوقات بیان کیے گئے ہیں سب رؤیت سے متعلق ہے، آنکھوں سے دیکھنے سے متعلق ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا. عرب اسی سے واقف تھے، دنیا اس وقت انہی چیزوں سے واقف تھی، اس کے پاس اور کوئی ایسا علم نہیں تھا، گھڑی تیار نہیں ہوئی تھی کہ جس کا استعمال کیا جاتا. تو اب اس وقت جو تھا بس افق کو دیکھنا تھا. فضا میں اللہ تعالیٰ نے جنتری کا جو نظام بنایا ہے، اس جنتری کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی رائے بھی طے کرنی ہے. لہذا نمازوں کے جو اوقات تھے وہ سب کے سب اسی دیکھی جانے والی جنتری سے متعلق تھے، یعنی افق پر جو مظاہر تھے وہ مظاہر تھے جو فیصلہ کن تھے، اور انہی کے ذریعے سے وقت طے ہوتا تھا. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر.
اب یہاں جو بات فرمائی گئی کہ دلوک الشمس یعنی سورج کے جب زوال ہو تو اب وہ ایک نماز ہوئی، پھر غسق اللیل تک مغرب کی نماز آ گئی، عشاء کی نماز آ گئی، عصر کی بھی آ گئی، مغرب کی آ گئی، عشاء کی آ گئی، وقرآن الفجر، فجر کا وقت آ گیا۔ پانچوں نمازوں کا ذکر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے لفظ میں کتنی جامعیت کے ساتھ فرمایا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہیں فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، حین تمسون وحین تصبحون، اور پھر عشیا وحین تظہرون، اس میں بھی سارے اوقات آ گئے۔ تو قرآن پاک کی مختلف آیات میں اشاروں میں اوقات کا تذکرہ کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بیان فرمایا تو پھر ان کی تفصیل اسی طرح بیان فرمائی کہ آنکھوں سے وقت دیکھا جائے، یعنی فجر کو پہچانا جائے افق دیکھ کر، ظہر کا وقت پہچانا جائے آسمان کو دیکھ کر، اور یا یوں کہیے کہ سائے کو دیکھ کر، عصر کا وقت پہچانا جائے سائے کو دیکھ کر، اور سائے کا تعلق سورج سے، اگر سورج نہیں تو سایہ نہیں، اور جب سورج نہیں اور سایہ نہیں تو اب پھر اندازہ لگانا پڑے گا، ایک اندازے سے وقت کو طے کرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد مغرب کا وقت، ظاہر ہے سورج کی ٹکیا ڈوب رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ زمین میں ڈوب رہی ہے، کہیں باغ میں ڈوب رہی ہے، کہیں سمندر میں ڈوب رہی ہے، گویا سورج ڈوب رہا ہے، جو بھی آپ کے سامنے چیز ہے ایک فاصلے سے ایسا لگتا ہے کہ جو بھی چیز ہے اس کے اندر سورج ڈوب رہا ہے، حالانکہ واقعہ یہ نہیں ہے، زمین اور سورج کے درمیان لاکھوں میل کی مسافت ہے اور زمین اس کی اتنے فاصلے سے گردش کر رہی۔ یہیں سے اب آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو رؤیت الہلال کے بارے میں بات مشہور ہو گئی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے امت کا اجماع ہے اور سارے علماء متفق، واقعہ یہ نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ زیادہ تر لوگوں نے اختیار کر لی ہیں لیکن وہ مدلل نہیں ہے۔ اب آپ قرآن پاک میں دیکھیے کہ رؤیت کا لفظ کتنی کثرت سے استعمال ہوا ہے، صرف جاننے کے لیے، علم کے لیے استعمال ہوا، دیکھنے کے لیے نہیں ہوا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں ایک بستی سے نکلے تھے اور موت کے ڈر سے نکلے تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ لوگ نکلے تھے سینکڑوں سال پہلے، یعنی اب سے ہزاروں سال پہلے، ان کو دیکھنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ بات کہی جا رہی تھی تو آنکھوں سے دیکھنے کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ یا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ کے بعد جب کچھ حضرات حضرت سموئیل نبی کے پاس گئے تھے تو کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اب ظاہر ہے کہ یہاں دیکھا کے معنی نہیں ہے کیا تمہیں یہ معلوم نہیں، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں، یعنی ان کو متوجہ کیا جا رہا ہے ایک تاریخی حقیقت کی طرف کہ کیا تم اس تاریخی حقیقت سے واقف نہیں ہو۔ اور یہ جو انداز اختیار کیا جا رہا ہے سوالیہ، یہ متوجہ کرنے کے لیے، ظاہر ہے کہ وہ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، کسی کو کوئی تاریخی بات بتانی ہے تو کبھی استعجاب کے ساتھ، کبھی سوال کے ساتھ، کبھی کسی اسلوب میں بتائی جاتی ہے۔ فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ابراہیم سے جو بحث کر رہا تھا، یعنی نمرود کا تذکرہ ہے، ظاہر ہے کہ دیکھنے کا تو سوال ہی نہیں تھا، آنکھوں سے دیکھنے کا سوال ہی نہیں، مطلب کہ کیا تمہیں معلوم نہیں؟ فرمایا الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات ہیں اللہ کے سامنے سجدہ ریز؟ ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں، ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بلڈنگ سجدہ کر رہی، درخت سجدہ کر رہا ہے، لیکن ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ایک مجازی اور ایک معنوی سجدہ ہے جو ہو رہا ہے، تو اس کا تعلق علم سے ہے، عقیدے سے ہے، فکر سے ہے، آنکھوں کے دیکھنے سے نہیں۔ مثلا فرمایا الم تر ان اللہ له من فی السماوات والارض، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ یہ ترجمہ عام طور پر کر دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ ترجمہ اس معنی میں نہیں ہے کہ آنکھوں سے دیکھا جائے گا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات ہیں اللہ کے لیے تسبیح کر رہی؟ واقعی جواب ہم کیا دیں گے؟ نہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی بھی تسبیح کر رہا ہے، درخت تسبیح کر رہا ہے یا چڑیاں تسبیح کر رہے ہیں، نہیں دیکھا۔ ہاں ہم مان رہے ہیں، اگر نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں تو مان رہے ہیں۔ مان رہے ہیں کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان کے علم کو صحیح تسلیم کر رہے ہیں، جو انہوں نے علم ہم کو دیا اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔
تو یہ معنی ہوتے ہیں. اس لیے نبی پاک علیہ السلام کا جو مقصود ہے وہ یہ کہ بھائی تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے. اب اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی، ایک بدو قسم کا انسان آیا اور اس نے کہا کہ حضور میں نے چاند دیکھا. تو جب اس نے یہ بات کہی تو حضور نے اس کی بات کا پوچھا کہ تم مسلمان ہو؟ کہا کہ جی میں مسلمان ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، بس گویا اب تمام مسلمانوں کے لیے ایک شخص کے دیکھنے کو آپ نے کافی قرار دے دیا اور یہ فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے اب لوگ رمضان شروع کر دیں. ایک اور روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ ذکر کیا کہ حضور میں نے چاند دیکھا. تو حضور نے ان کی روایت کو قبول کر لیا اور اس کی اب ضرورت نہیں سمجھی گئی کہ ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھے. کسی ایک کا دیکھ لینا کیوں کافی سمجھا گیا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سلسلے میں ایک معمولی مسلمان کی بات بھی قبول کر لی گئی، ایک صحابی کی بات قبول کر لی گئی. اب پوری امت کے لیے وہ چیز درست قرار دے دی گئی. تو اگر ایک کی بات جس کو دھوکہ لگ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے بادل کا کچھ حصہ سا دیکھ لیا یا اور کوئی چیز سامنے آ گئی، یہ سارے امکانات موجود ہیں. اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے کیونکہ اس میں تہوار کا ایک موقع ہے، ذرا خوشی ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، تو اس لیے یہ کہا گیا کہ 2 گواہ ہوں، 2 عادل گواہ ہوں. زیادہ شرط بڑھا دی گئی، لیکن ظاہر ہے کہ 2 کی ایک بات اور ایک ہزاروں محققین کی، فلکیین کی، حسابیین کی، ریاضیین کی وہ بات کہ جو ایک سائنسی فیکٹ بن گئی ہے. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تو بالکل جس طرح نماز کے اوقات میں ہم نے اس جنتری کا اعتبار کیا اور اب ہم مسجد میں ٹنگی ہوئی جنتری دیکھتے ہیں اوقات کی، اور گھڑی دیکھتے ہیں، اور گھڑی دیکھ کر اذان، اور گھڑی دیکھ کر سحری، اور گھڑی دیکھ کر افطار ہو رہا ہے. اب کوئی بھی نہ تو سورج کی ٹکیا دیکھ رہا ہے اور نہ فجر کی پاؤں کو پھٹتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور نہ کسی چیز کا مثل سایہ یا مثلین سایہ دیکھ رہا ہے. تو نبی کی ہدایت تو وہ تھی، لیکن وہ اس لیے تھی کہ اس وقت لٹریسی تھی. تو اس وقت کے بارے میں نبی نے فرمایا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ تمہیں اتنا علم دے دے کہ اب تم حسابیات کی بنیاد پر فیصلے کر سکو تو فیصلے اس پر کرو. اور وہ فیصلے ظاہر ہے کہ یوں بہتر ہوں گے اگر وہ فیصلے نہ ہوتے اور ہر مسجد میں مؤذن کی ذمہ داری ہوتی کہ فجر کو دیکھے اور پھر اس کے بعد سایہ دیکھے، تو شاید ہر مسجد میں سرپٹول ہوتی. آس پڑوس کی مسجدوں میں تو وقت طے ہی نہ ہو پاتا، کوئی کچھ دیکھتا کوئی کچھ دیکھتا، کسی کی آنکھ دیکھ پاتی کسی کی نہ دیکھ پاتی. 5 وقت کی نمازوں میں سر پھٹول مچی رہتی اور خود ایک ہی مسجد میں کوئی کہتا کہ مؤذن کی آنکھ کمزور ہے، کوئی کہتا کہ اس نے فجر کو صحیح نہیں دیکھا، روشنی ہو رہی تھی ادھر، یہ سمجھ گیا کہ پاؤں پھٹ گئی فجر کی. یہ سب جھگڑے ہوتے. لیکن جنتری نے آج منٹ اور سیکنڈ طے کر دیے ہیں. یہی صورتحال چاند کے بارے میں بھی ہے، اس کی بھی جنتری منٹوں سیکنڈوں کے ساتھ طے ہو گئی. جیسے شمسی تقویم ہے ویسے قمری تقویم ہے، وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق، یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق. اس کی بھی گردش، اس کی بھی گردش، اس کی گردش بھی ناپی گئی، اس کی گردش بھی ناپی گئی. تو ایک طرف شمسی تقویم کو ہم قبول کرتے ہوئے نماز کے سارے اوقات اسی کے ماتحت اختیار کر رہے ہیں، جبکہ نصوص حدیث میں کچھ اور کہا گیا ہے. لیکن مقصد نصوص حدیث کا ہے کہ علم کا حصول ہو، یقین ہو، اطمینان ہو، اعتماد ہو. اور یقین میں ایک شخص کی روایت رؤیت ہلال کے بارے میں حضور نے قبول فرما لی، یعنی اس درجے کا معمولی یقین بھی کافی. اب ظاہر ہے کہ اس کے مقابل میں جو یقین ہم کو قمری تقویم سے حاصل ہو رہا ہے وہ ایک ایسی علمی حقیقت ہے، ایک ایسا فیکٹ ہے حسابیات و فلکیات کا جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. جو انکار کرنے والا ہے اس کے پاس دلیل نہیں ہے، جو اس بات کرنے والا ہے اس کے پاس 100 دلیلیں ہیں. اس لیے بہتر شکل یہی ہے کہ قمری تقویم کو بھی اختیار کر لیا جائے، ورنہ آج جو ہنسی اڑ رہی ہے اسلام کی، ایک ایک شہر میں 3 عیدیں منائی جا رہی ہیں، ایک ایک شہر میں 3 بقرعیدیں منائی جا رہی ہیں، اور جھگڑے اور لڑائیاں اور فتنے، اور رؤیت ہلال کی ایک کمیٹی ادھر اور ایک کمیٹی ادھر، ایک کمیٹی دیوبندیوں کی، ایک بریلویوں کی، ایک اہل حدیث کی.
برطانیہ میں، امریکہ میں مسلمان پریشان ہیں، چیختے ہیں کہ یہ مولوی صاحبان اپنی تمام مصیبتیں بر صغیر سے لے کر آ گئے، اب انگریزوں کو ہنسواتے ہیں، دنیا کے سارے لوگ ہنستے ہیں کہ ان کو تاریخ تک کا پتہ نہیں ہے، اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور زیادہ تر وہاں بادل رہتے ہیں تو آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتے۔ اب کوئی سعودیہ کی تقلید کرتا ہے، کوئی کسی اور ملک کی رویت کو مان لیتا ہے، اور کوئی تاریخ فلکیات کی بنیاد پر عمل کر رہا ہے۔ ایک جھگڑا، ایک ٹنٹا و فساد، یہ امت جو امت واحدہ ہے، یہ امت جس کی وحدت کے لیے بڑی بڑی چیزوں کو ترک کر دیا جاتا ہے، آج اس کی وحدت رویت ہلال کے نام سے پارا پارا ہوئی چلی جا رہی ہے۔ اگر شمسی تقویم کی طرح قمری تقویم کو بھی ہم قبول کر لیتے تو ان فتنوں سے اور جھگڑوں سے بچ جاتے، اور ایک سنت کے احیاء کے طور پر اس دور کی، جو اس دور میں صورتحال تھی لٹریسی کی، اس کے احیاء کے طور پر آنکھوں سے بھی ہم دیکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حساباتی بنیاد پر ہم اس تحقیق کو مانتے ہوئے عمل کریں تو اس میں ہر طرح کی راحت ہے، سہولت ہے، قرآن کے الفاظ کی تحقیق ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی بیان کی مراد ہے، منشا ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ اطمینان کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، سمجھ کر اور حقیقت علم کو اختیار کرتے ہوئے عمل کیا جائے۔ اور یہ ایسا قول نہیں ہے جو خروج ہے، یعنی بہت سے لوگوں کی مصیبت یہ ہے کہ آج کل کوئی بات بھی کی جائے، اصل علماء نہیں کرتے، ہمارے علماء، ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں، یہ غیر علمی باتیں ہوتی ہیں۔ علم کی دنیا میں، کتاب کی دنیا میں ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور انتشار نہ ہو اس کے لیے آپ لوگوں کو کچھ بتائیں اور سمجھائیں، لیکن ساتھ ساتھ حقیقتوں سے واقف کریں اور دھیرے دھیرے ان حقائق کی طرف آگے بڑھیں کہ جن سے ملی وحدت بھی وابستہ ہے، اور نظام الہی جو تکوینی ہے اور تشریعی ہے اس پر عمل بھی اس سے جڑا ہوا ہے۔ لہذا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مطرف ابن عبداللہ جو تابعی ہیں، ان کا انتقال 95 ہجری میں ہوا، وہ بھی اس کے قائل تھے کہ حسابیات پر عمل کیا جائے۔ ابو الطیب ابن مسلمہ جن کا انتقال 308 ہجری میں ہوا، وہ بھی اسی کے قائل تھے۔ ابو العباس جن کا انتقال 306 میں ہوا، وہ بھی اسی کے قائل تھے۔ عبداللہ ابن مسلم ابن قتیبہ الدینوری جن کا انتقال 276 میں ہوا، وہ بھی اسی کے قائل تھے۔ امام ابو حامد اسفرائینی جن کا انتقال 406 میں ہوا، وہ بھی اسی کے قائل تھے۔ امام قفال جو شافعی ہیں مسلک کے اعتبار سے، 365 میں ان کا انتقال ہوا، وہ بھی اسی کے قائل تھے۔ عبد الوہاب ابن وہبان دمشقی حنفی جن کا انتقال 768 میں ہوا، وہ بھی اسی کے قائل تھے۔ اور آج کل کے دور میں تو امریکہ اور یورپ کے اکثر علماء جو جدید علوم سے واقف ہیں اور فلکیات کی تحقیقات سے واقف ہیں، وہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ قمری تقویم کو اختیار کرنا چاہیے، اور رویت کا جہاں تک تعلق ہے وہ علمی رویت ہے، اور علمی رویت آج فلکیات کی ان تحقیقات سے بالکل واضح ہو گئی ہے، اس لیے اس میں زیادہ اعتماد بھی ہے، اتحاد بھی ہے، اتفاق بھی ہے، اور وہ ایک ایسا علم ہے جو اس ظنی علم سے بدر جہاں زائد ہے، جس میں صرف ایک شخص کے دیکھنے کی بنیاد پر فیصلہ ہو گیا، تو معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بڑی سہولت عطا فرمائی ہے، اور چونکہ اس وقت لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، حساب سے واقف نہیں تھے، اس لیے آپ نے ان کو سہولت دیتے ہوئے، راحت دیتے ہوئے وہ طریقہ بتایا جو فطری تھا، نیچرل تھا اور پرانا تھا، اور بدویوں کے رائج تھا کہ بھئی سورج دیکھ لو، فجر کی پاؤں کو پھٹتا دیکھ لو، سورج کو ڈوبتا دیکھ لو، درمیان میں ہوتا ہوا اور پھر جھکتا دیکھ لو، اور شفق کو ڈوبتا دیکھ لو۔ ایسی چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی جو آسان تھی، ان کی آسانی کے لیے یہ فرمایا۔ اب آج ظاہر ہے کہ آج ہم لوگ اپنی مسجدوں میں ان پر اصرار کریں تو مصیبت آ جائے گی، لڑائیاں ہوں گی، فتنے ہوں گے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں چونکہ حضور نے یہ کہا تھا لہذا مؤذن صاحب کو حق نہیں ہے کہ عشاء کی اذان دیں جب تک شفق خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔
اگر ہم یہ شرط لگائیں اور ذل المثل اور ذل المثلین ان سب کی شرطیں لگائیں تو میں سمجھتا ہوں شاید کسی ایک مسجد میں بھی صحیح طریقے پر نماز نہ ہو سکے، اذان نہ ہو سکے، اوقات طے نہ ہو سکے۔ اب ان کے متبادل کے طور پر جو شمسی جنتریاں بنائی گئی ہیں، جن کے ذریعے سے دن کے 24 گھنٹوں کا پورا نظام طے کر دیا گیا ہے، منٹوں اور سیکنڈوں میں ہمیں معلوم ہے کہ فجر کا وقت کب، ظہر کا وقت کب، عصر کا کب، مغرب کا کب، عشاء کا کب، اور کب شروع ہوتا ہے اور کب ہم پڑھنا چاہتے ہیں نماز، ہر چیز ہم نے ان گھڑیوں سے طے کر دی ہے۔ یہ سمجھداری کی بات ہے، عقل مندی کی بات ہے، دین کے منشا کو سمجھنے کا یہ نتیجہ ہے۔ اور پھر میں کہوں گا دین اور سائنس میں، اسلام اور سائنس میں، فیکٹس میں، واقع میں، حقیقت میں اور شریعت کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں بس فرق یہ ضروری ہے کہ کوئی مفروضہ نہ ہو، 100% جو بات ثابت ہو چکی ہو، اگر وہ ہے تو دین کا حکم بھی وہی ہے، اس سے الگ نہیں ہے۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج کل یہ کورونا وائرس کے سلسلے میں جب ہم لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ تحفظ اختیار کیجئے اور دور رہیے اور لاک ڈاؤن کا پاس کیجئے، تو ہم اسلام کی بات بھی کر رہے ہیں، ہم صرف سائنس کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ سائنس اسلام کے تابع ہے، اسلام سائنس پر حاوی ہے، نبی اسلام نے یہی تعلیمات دی ہیں، اس لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی، کوئی بے چینی نہیں ہو رہی ان تعلیمات کو اختیار کرنے میں، اور اسی لیے کوئی ٹکراؤ نہ حکومت سے ہے، نہ کوئی ٹکراؤ دنیا کے عالمی ادارے صحت سے ہو رہا ہے، نہ کوئی ٹکراؤ انتظامیہ سے ہو رہا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اسلامائزیشن اگر لوگ سمجھ لیں تو لوگوں کا ذہن سائنٹیفک بن جائے گا اور لوگ حقیقت پسند بن جائیں گے اور لوگ واقع کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ بس بہرحال اس وقت صرف رؤیت ہلال پر ایک ایسی بات مجھے ذکر کرنی تھی کہ جو عام طور پر غیر معروف ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ نقطہ نظر درست نہیں ہے اور آنکھوں ہی سے دیکھنا ہے۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ ایک چلی ہوئی بات ہے اور اکثریت بہت سی چیزوں کو اختیار کرتی ہے اور وہ چلتی رہتی ہے، لیکن حجت ان کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ بعض وقت حجت ان کے پاس ہوتی ہے جو ان مسائل پر زیادہ غور کرتے ہیں اور اس غور کے نتیجے میں ان کی رہنمائی ایسے نکات کی طرف ہوتی ہے جو نکات حقیقت سے زیادہ قریب ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔